یہ جو زندگی ہے نا اللہ نے ناچنے کودنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ پھالتو میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ چوپال پہ کھڑے ہو گئے، کسی چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، کسی چراغے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر موبائل میں لگ گئے تو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گندے گندے اسٹیٹس لگا دیے، ناچ گانے کے اسٹیٹس لگا دیے۔ جوانوں یہ جملہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے نہیں، ان کی تو بڑی سادہ زندگی گزری ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہماری زندگی ایسی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ جب ان کی جوانی تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے سادہ لوگ تھے۔ آج زمانے نے کروٹ لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موبائل جب سے آیا ہے ہمارے جوانوں کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں، تبھی تو یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے۔ راتیں اللہ اکبر سکون کے لیے دی تھی اللہ نے، بستر پہ آرام کرنے کے لیے دی تھی، دن میں کام کے لیے اللہ نے دیا تھا۔ اے میرے بندے، دن میں بھاگ اور تو کما، ادھر ادھر جا اس طریقے سے کما کے لے کر کے آ، رات میں آ کر کے آرام کر لے، رات میں آ کر کے محو استراحت ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب ہم فیکٹری سے، جب ہم کسی شہر سے، جب ہم کسی آبادی سے، جب ہم کسی بستی سے، اللہ اکبر جب کام کاج کر کے مزدوری لے کر کے پیسہ لے کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں فکر اپنی بیوی کی نہیں ہوتی کہ چلو پہلے ملاقات اپنی بیوی سے کریں، اپنے بچوں کی فکر نہیں کہ پہلے ملاقات بچوں سے کریں، پوچھیں آج پورے دن میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، دریافت کریں اپنی بیوی سے کوئی خاص آدمی ملاقات کے لیے تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فکر ہے بیوی سے بات کی نہیں، فکر بچوں سے ملاقات کی نہیں، فکر ہے تو اس موبائل کی ہے۔ یہ ڈاؤن ہو چکا ہے، اتنا گانا سنا تھا، اتنا سیریل اس نے اس موبائل پہ دیکھ لیا، صبح کو جب نکلتا ہے 100% موبائل کی بیٹری چارج کر کے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، گانے سنتے سنتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ اب اس کو فکر ہے تو موبائل کی چارجنگ کی کہ موبائل چارج کیسے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، موبائل چارج ہو گیا تو اب اس نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر موبائل میں لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی یوٹیوب پر پہنچ رہے ہیں، انگلی ماری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الگ الگ طریقے سے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے نبی کی زندگی اس طرح تھی، تو ان کا غلام ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو کتنے حصے میں منقسم کر رکھا تھا، آقا نے اپنی زندگی کو کتنے بھاگوں میں بانٹا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ کے رکھا تھا۔ ایک حصہ تو عبادت کے لیے نکالا تھا، زندگی کا ایک حصہ مصطفیٰ نے اپنی ازواج اور اپنے بچوں کے لیے مختص کیا تھا، اور ایک حصہ اپنی زندگی کا لوگوں سے ملاقات کے لیے رکھا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی زندگی کو اس طرح بانٹ کے رکھا ہے کہ ایک زندگی کا حصہ تو کام کے لیے نکالے، کھیتی کے لیے نکالے، مزدوری کے لیے نکالے، گاڑی کے لیے نکالے، کام کے لیے نکالے، اور ایک حصہ اسی میں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے نکالے، اور ایک حصہ اسی میں سے عبادت کے لیے نکالے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کیا مطلب یہ ہے ان کے بچوں کا ٹائم بھی دوسرے لوگ ان سے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو بھی ٹائم دے، ورنہ تیرے بچوں کو کوئی ورغلا نہ دے۔ تیرا بچہ اللہ اکبر غلط سنگت میں جا کر کے، تیرا بیٹا غلط صحبت میں دوست کی جا کر کے کہیں نشیڑی تو نہ ہو رہا ہے، کہیں سٹا تو نہیں لگا رہا ہے، کہیں جوا تو نہیں کھیل لگا ہے۔ اللہ اکبر، ڈریم 11 پہ تو سٹا نہیں لگا رہا ہے، وہ IPL میں پیسہ تو نہیں پھونک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری بدنامی کا باعث تو نہیں بننے والا ہے۔ کسی کا بیٹا بھی اللہ اکبر جب پیدا ہوتا ہے تو شراب کا شوقین بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے، سٹے کا شوقین بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے باپ بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا
دیتا، ماں بیٹی کو ٹائم نہیں دیتی، یہ ماں باپ اپنے بچوں کو جب وقت نہیں دیتے ہیں تو یہ غلط دوستوں کی دوستی میں جا کر کے بگڑ جاتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے باپ، اللہ اکبر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، تعویذوں کے لیے بھاگتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اچھا تعویذ ہے، تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر کے اللہ اکبر کبیرہ قرآن مقدس کی آیتیں سنایا کر۔ اے ماں کتنا بہترین تعویذ ہے یہ تعویذ، نہ تو کلیر شریف میں تجھے ملے گا، نہ اجمیر معلیٰ میں تجھے ملے گا، نہ بریلی شریف میں تجھے ملے گا، یہ تعویذ تو تیرے آنچل میں ہے۔ اپنی بیٹی کو اپنے پاس میں بٹھا کر کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی داستان سنا دے، اپنی بیٹی سے بتایا کر، جب بیٹی کا تو برہنہ سر دیکھا کرے، جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ تجھے نہ نظر آئے، جب بیٹی کے سر پہ تجھے چادر نظر نہ آئے، تو اپنے ہاتھوں سے لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، غصے میں نہیں، بڑی محبت سے بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دے، دوپٹہ رکھ دے، اور پھر کہہ دے بیٹی تو کنیز ثانیہ مرزا کی نہیں ہے، تو کنیز فاطمہ الزہرا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، یاد حسین کانفرنس، واہ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، واہ۔ اپنی بیٹی کو تو سمجھا دے، اس سے بہترین تعویذ نہیں ہو سکتا، لیکن ماں بھی اللہ اکبر کبیرہ جو اس کو ذمہ داری تھی، یہ بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہیں، نہ یہ باپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری بیٹیاں بھی دین سے دور ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے ہمارے بیٹے بھی دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اماموں کو، ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں علماء کو، کہتے ہیں مسجد کے امام ایسے ہو گئے، یہ امام ایسے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جتنی باریک نظر آپ امام صاحب پہ جما رہے ہیں، قاری مخصوص صاحب قبلہ توجہ فرمائیں، جتنی باریک اور نظر عمیق کی باندھ کے امام کے پیر پہ نظر رکھتے ہیں، امام کے کرتے پہ نظر رکھتے ہیں، امام کی ٹوپی پہ نظر رکھتے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی لگا رہے ہیں یا سیدھی لگا رہے ہیں، اتنی پی آئی پی خوشبو کہاں سے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، تم حساب لگاتے لگاتے مر جاؤ گے لیکن یہ خوشبو ختم نہ ہوگی، اللہ اکبر، یہ کپڑے کی چمک دمک ختم نہ ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، تمہیں کیا معلوم جو رسول اللہ کے دین کا کام کرے گا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس کے جسم سے خوشبو نہیں نکلے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم، حافظ قرآن جب تک زمین پر رہتا ہے اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اور جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبوؤں کے ہلے نکلتے ہیں۔ قبرستان کے اس خطے کو بھی بتا دیا جاتا ہے تیرے حصے میں حافظ قرآن آیا ہے، تیرے حصے میں قرآن کا قاری آیا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، ان پہ نظر رکھنے سے زیادہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اے ماں اپنی بیٹی پہ نظر رکھ، اے باپ اپنی بیٹی پہ نظر، اے باپ اپنی بیٹی پہ نظر رکھ، اپنے بیٹے پہ نظر رکھ۔ ہر ایک ماں کی یہ خواہش ہونی چاہیے میری بیٹی کنیز فاطمہ بنے، ہر باپ کی یہ آرزو ہونی چاہیے میرا بیٹا امام حسین کا سچا غلام بنے۔ جب یہ تمنا ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، کل بھی غوث اعظم پیدا ہوئے تھے، کل بھی غریب نواز پیدا ہوئے تھے، کل بھی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے، مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تھے، حجت الاسلام پیدا ہوئے تھے، شاہ جی محمد شیر میاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حافظ شاہ جمال اللہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، بادشاہ امروہہ سرکار شاہ ولایت ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، میرے تاج الشریعہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ کمال پور زید اور اطراف و اکناف گرد و نواح سے آنے والوں سنی جیالوں میں تمہیں یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، آج اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوں گے، غوث اعظم تو پیدا نہیں ہوں گے، غریب نواز تو پیدا نہیں ہوں گے، وارث زیبا تو پیدا
پیدا نہیں ہوں گے، شاہ جی محمد شیر میاں تو پیدا نہیں ہوں گے، مفتی اعظم ہند تو پیدا نہیں ہوں گے، حجت الاسلام تو پیدا نہیں ہوں گے، تاج الشریعہ تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن کوئی ماں اللہ اکبر کبیرہ وضو کر کے قرآن پڑھ کے اپنے بیٹے کی پرورش کرے، اپنے بچے کو دودھ پلائے، اگر بیٹا ہوگا تو غوث اعظم کا غلام بن جائے گا، اور بیٹی ہوگی تو کنیز فاطمہ بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، شہید اعظم کانفرنس، واہ زندہ باد۔